ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور سورت ہے التحریم، اس سے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، جب قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس آیت کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو ان صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ توبو الی اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو مت بھولو۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسا رجوع جو پکا ہو، یعنی رب کے حضور وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کو مان چکے ہیں، وہ صحابہ جو قرآن مجید کو مان چکے ہیں، وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے خوش ہوں، یہ مجھ سے خوش ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو یہ کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ صرف معصوم جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ گناہوں سے بچا جو ہے، جس کے رجسٹر میں نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ صرف اور صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو، رجوع کرو، اور پکی توبہ کرو اور پکا رجوع کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ معصوم نہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم ایمان لانے کے بعد اب کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم اگر غلطی نہ کریں تو ہم تو فرشتے ہوں، اور جو فرشتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے ان کو سمجھایا کہ دھیان کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ یہ چیز ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ معمولی سی غلطی ہوتی تھی، ہمیں ڈر رکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں آیت نازل کر کے ہمارے دل کی باتیں اور ہمارے ظاہر کی باتیں قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے لکھ نہ دے، اور بعد میں پڑھنے والے جب آئیں تو کہیں کہ دیکھیے جناب یہ تو لوگ ایسے تھے۔ ان کو تو یہ ڈر لگتا تھا، وہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ کہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جو حالات ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو غلطیاں نہیں کرتے۔ یہ خیال ہمارے دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایک بات ہے، اس ملک پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اگر غور کریں تو کتنی پریشانی ہے لوگوں کو، بنیادی چیزوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں، مہنگائی الگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیماریاں ہیں تو وہ الگ ہو رہی ہیں، اور آنے والا کل جو ہے نا اس کے بارے میں ہر شخص فکر مند ہے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن ہم سب یہ باتیں دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں کہ جی سیاست ہے، لیڈروں کی لڑائی ہے، اور بے ایمان یہ ہے وہ سب کچھ باتیں ہم کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمارے گناہ بھی ہیں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کے حضور کریں، ہم بھی رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں اور انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی جھٹکا آیا، ملا ان کو، تو لوگ ہمارے حضور آ کے کیوں نہ چلائے، کیوں نہ روئے، کیوں نہ آہذاری کی، لیکن لوگ ہیں نہیں کرتے۔ اس وقت لوگ نہیں کرتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔
اور اب تو ہم یہ امت جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یاد رکھیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ میری قوم پر عذاب نہ آئے جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے اور ساری کی ساری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں کروں گا، لیکن وقتاً فوقتاً میں ان کو سزائیں ضرور دیتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، سزائیں مل رہی ہیں، کبھی ہم نے سوچا یار غلطی میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، بے ایمان میں ہوں، اپنے بھائی سے دوسرے سے دھوکہ میں کرتا ہوں، وہ مجھے لوٹتا ہے میں اس کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ملاوٹیں ہمارے کھانوں میں، ہمارے پینے کی چیزوں میں، ہمارے استعمال کی چیزوں میں، فساد ہی فساد، ہر جگہ فساد ہی فساد، گھر کے اندر بھی فساد، گھر کے باہر بھی فساد، سب کچھ ہے مگر نعمتوں کا احساس نہیں ہے کہ ان نعمتوں سے ہم لذت اٹھا سکیں، کوئی خوش ہو سکیں، اس سے بھی ہم محروم ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں آج سے 70-80 سال پہلے لوگوں سے پوچھیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، صبح جو کھایا پھر رات کو کھاتے تھے، اور گھر میں کوئی فریجیں نہیں تھی، کوئی یہ اس قسم کی بلڈنگز بھی نہیں تھی، کچے گھر تھے، کچی زندگی تھی، لیکن ڈرتے رہتے تھے۔ تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا تھا تو مسجد ساری بھر جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آج کچھ بھی ہو جائے ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قرآن مجید وہ ہمیں بار بار یہ باتیں سمجھائے کہ پچھلی قومیں ایسی تھیں، غلطیاں انہوں نے کی، ہم نے ان کو سزائیں دیں۔ یہ کہانیاں پڑھنے کی، یہ پڑھنے کی کہانیاں نہیں ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے ہم نے، اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی قوم جس کو تو نے غرق کر دیا، جس میں فرشتے کو بھیج کے چیخ مروا کے ان سب کو وہیں کھڑے بیٹھے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی چھتیں اوپر گرا کے ان کا قبرستان بنا دیا، زمین پھاڑ دی اور زمین کے اندر بندوں کو غرق کر دیا۔ یہ کہانیاں پڑھنے کی ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قارون کو خزانہ دیا، وہ نافرمان نکلا، فرعون کو حکومت دی، وہ فرعون بن کے بیٹھ گیا، اور اسی طرح اور بھی یہ سارے اس قسم کے لوگ تھے۔ قوم ہود تھی، قوم لوط تھی، ان سب کو نبی بھیج کے سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہیں سمجھے، تو اللہ فرماتے ہیں آخر میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ایک ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کے لیے ہم نے زمین پھاڑ دی اور زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی زمین سے نکال کے، آسمان سے بھیج کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن پر ہم نے بارش برسائی، پانی کی نہیں، پتھروں کی بارش۔ یہ سب واقعات ہیں بھائی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ان قوموں کو اگر یہ سزا ملی ہے تو کس گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، ایک ایک گناہ کو پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ آج اس امت میں اور ہمارے پاس، ہمارے اس ملک میں ہر وہ گناہ پایا جاتا ہے جو پچھلی امتوں میں تھا، ہر وہ گناہ۔ ڈنڈی ہے ویل للمطففین، ڈنڈی ہے تو ہم مارتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں گئے تھے، انہوں نے ہی سمجھایا تھا اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے، تم کیا حرکتیں کرتے ہو؟ کوئی خریدنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز آتا ہے، پیسے پورے لے لیتے ہو، چیز کم دے دیتے ہو۔ کوئی ناپنے کی چیز ہو، کپڑا ہو، زمین ہو، وہ بیچنے ہی ہو تم نے یا اس نے بیچنی ہو تو وہ تمہیں کیا کرتا ہے یا تم کیا کرتے ہو؟ پیسے پورے لے لیتے ہو، ناپ میں کمی تولی کر دیتے ہو۔ یہ جرم تھا ان کا، اللہ نے قوم شعیب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔
فرعون تھا، اس کو دیکھیے، اس نے اپنی اقتدار کے نشے میں آ کے نہیں دیکھا کہ بنو اسرائیلی غلام ہیں، میں نے ان کو بنا رکھا ہے، ان کے بچوں کو میں ذبح کر دیتا ہوں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو غلام بنایا ہوا ہے، میں ان کو پوری آزادی نہیں دے رہا، سارا سرمایہ ہے تو قارون جیسے میرے وزیر کے پاس ہے، مشیر ہے تو میرے پاس حامان جیسے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اللہ نے اس کے مشیر، وزیر سمیت سب کے ساتھ جو حشر کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اس کا ذکر کیا ہے کہ فرعون کو میں نے غرق کیا، اور اس کا جو اس کا وزیر خزانہ تھا اس کے لیے زمین پھاڑی اور اس کو اس کی دولت سمیت غرق کر دیا۔ یہ چیزیں کیا ہیں بھائی؟ کیا یہ جرائم آج ہو نہیں رہے؟ آپ بتائیں، سیلاب آیا پچھلے سال کے نہیں؟ کیسا آیا؟ ہم نے تو شاید نہیں دیکھا، لیکن جن علاقوں میں یہ آیا ہے ان کا حال جا کے دیکھتے ہیں، کس طرح ان کے جانور، ان کی بکریاں، ان کی گائیں، ان کی بھینسیں، اور پھر ان کا مال اور ان کی کھیتیاں، حتیٰ کہ بندے، ان کے بچے بچیاں، عورتیں، پانی اٹھا کے لے گیا، نظر ہی نہیں آئی، ان کو لاشیں نہیں ملی۔ ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کس کس چیز کو بندہ روئے؟ کیا میں کہتا ہوں، ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو آخر کس کے بندے ہیں ہم؟ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ ہم تو شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو کہنا مان رہے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ گناہ، یہ غلطی جو ہو رہی ہے، یہ جو مصیبت آ رہی ہے، پورے ملک میں لائٹ ختم ہو گئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے پورے ملک میں، بجلی نہیں مل رہی، مستقبل قریب میں آپ کو پیٹرول نہیں ملنا، کیا ہوگا؟ یعنی یہ سوچ کے کہ ہم اس کو برا کہہ دیں، اس کو یہ کہہ دیں، اس کو وہ کہہ دیں، یار ہمارے بھی تو کوئی قصور ہیں، ہم بھی تو سوچیں کہ آخر یہ غلطیاں کس کی ہیں؟ کیا ہماری نہیں ہیں؟ ہم بھی بڑے قصوروار ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہم دوسروں کی طرف یوں کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ایک انگلی سے، مگر یہ نہیں سوچتے یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ میں بھی اس میں الجھا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا اللہ نے اشارہ بنایا ہی ایسا ہے کہ دوسری طرف اشارہ کرنے سے پہلے ذرا انگلیوں کو یہ بھی دیکھ لو کہ 3 انگلیاں کس کی طرف جا رہی ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہو۔ آخر لوگ جو بڑے ہیں، جو حکومت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا قصور صحیح، مگر کیا وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کے ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی پہ، ہمارے ایک ایک حرکت پہ، سرگرمی پہ وہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں رکھ سکتے۔ کرنا تو ہم نے ہے، چاہیں تو نقصان پہنچائیں اپنے آپ کو، دوسرے کو، چاہیں تو فائدہ پہنچائیں اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا سارے کا احساس کرتے ہوئے جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہمیں ڈٹ کے، خوب گڑ گڑا کے اور صبح و شام استغفار کرنا چاہیے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے استغفر اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہماری زبان پہ ہر وقت ہونا چاہیے، اور جب کہیں تو اس کا معنی مفہوم ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور کہوں استغفر اللہ، جھوٹ بھی بول رہا ہوں میں استغفر اللہ کہوں، لین دین میں خرابی پیدا کر رہا ہوں استغفر اللہ کہوں۔ نہیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی کام کروں میں سوچوں کہ میں گناہ تو نہیں کر رہا، کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، اس سے بچتے ہوئے میں پھر کہوں استغفر اللہ۔ میں اللہ بھی توفیق دے دیتا ہے کہ گناہ سے بندے کو بچا دیتا ہے، اور بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ قوم یونس کا، سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ یہ قوم جو تھی، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض کیا، اور اس ناراضگی کے سبب یہ ہوا
کہ جناب یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے علاقے کو چھوڑ کے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا. اب دو باتیں ہیں. جب وہ نکلے ہیں تو قوم کو اندازہ ہوا کہ غلطی ہماری ہے، وقت کا نبی ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اور جب نبی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پر عذاب آنا ہے. آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، اچھے اچھے علماء بیچارے فوت ہو گئے. اب جو باقی بچے ہیں ہم ان کو عالم ہی نہیں سمجھتے، ان کی قدر ہی نہیں کرتے. تو گویا کہ ہماری رہنمائی کرنے والا آج عالم نہیں ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا میڈیا ہے. وہ سٹیج ہے جو بازاروں میں سجتا ہے، جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، جہاں تھرکا جاتا ہے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، فریب دھوکہ دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو غارت کیا جاتا ہے. ہمارے تو رہنما وہی بن گئے. تو جناب یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے اسی وقت سوچا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس سے پہلے کہ وہ آئے، وہ سب اللہ کے حضور اجتماعی طور پر گڑ گڑائے، سب اکٹھے ہو گئے. کئی لاکھ لوگ تھے، 100,000 او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے. وہ 1,00,000 سے زیادہ قوم کی بستی تھی، پورا علاقہ تھا. سب نے اجتماعی طور پر ایک جگہ اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور معافی مانگی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں عذاب سے بچا. گڑ گڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تعریف کی اور کہا اگر جس طرح قوم یونس نے رب کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگی تھی، اسی طرح بعد کے لوگ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ اجتماعی طور پر اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اکٹھے ہوں، اللہ کے حضور روئیں، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اس سے معافیاں مانگیں، اور عہد کریں کہ اللہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. اللہ کا شکوہ ہے قرآن مجید میں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، فلولا، کیوں ایسا نہیں ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا سوچیں، ضرور سوچیں. اٹھتے بیٹھتے رب کے حضور اپنے آپ کو پہلے تو یہ سمجھائیں کہ ہم گناہ گار ہیں. یہ مت سمجھیں کہ میں فلاں کی اولاد کا ہوں یا میرے آبا و اجداد بڑے نیک تھے، میں تو ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں. یہ دوسروں کے خیالات ہیں بھائی. اگر اللہ تعالیٰ نسلی اعتبار سے بخشتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جو سید زادہ تھا اس کو کبھی غرق نہ کرتا. اگر اللہ تعالیٰ اسی نسب کو دیکھ کے کسی کو معاف کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کا والد جو آزر تھا، جو بت گر تھا اور بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی. اور اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ کبھی نہ فرماتے، جو عین وقت پر ابو طالب کے پاس گئے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، پاس ہی ان کے ابو جہل کھڑا ہے اور عبداللہ ابن امیہ کھڑا ہے، اور انہوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. تو دونوں ابو طالب کو کہتے ہیں ابو طالب دھیان کرنا، بھتیجا تمہارا آ رہا ہے، اس کے کہنے میں آ کے کلمہ نہ پڑھ لینا. اگر تم نے کلمہ پڑھا تو یاد رکھنا پوری عرب ورلڈ تمہاری وفات کے بعد تمہیں تانے دے گی کہ آخر بالآخر اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے یہ اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کر چکے. اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا چچا جان صرف کلمہ پڑھنا، مجھے بڑا دکھ ہے، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، مخالفتیں برداشت کی ہیں، صرف کلمہ پڑھنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ جو دونوں کھڑے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے دھیان کرنا، بھتیجے کی کہنا نہیں ماننا، اس کے کہنے میں آ کے کلمہ نہ پڑھنا. تو آخر ابو طالب نے یہ منہ سے لفظ کہے کہ بیٹا میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ چلے آئے، وہ فوت ہو گئے. آپ کو بڑا دکھ تھا، بڑا دکھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت یہ آیت اتاری کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول جس کو آپ پسند کریں، جس کو محبوب سمجھیں کہ میرا چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، عزیز ہے، کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تو راہ راست پہ آ جائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. میں جس کو چاہوں ہدایت دوں،
یہ آپ کا کام نہیں. آپ کو دکھ ہوا لیکن یہ دکھ رہا آپ کے دل میں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اصول بنا لے کہ حسب نسب کی وجہ سے میں نے معاف کر دینا ہے تو کبھی ان انبیاء کرام کا اور ان کی اولادوں کا یا ان کے باپوں کا ذکر نہ کرتا. وہ اس لیے کیا ہے کہ بھئی ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. میں نے جو گناہ کیا ہے کل کو میرے اس گناہ کا بوجھ میرے والد نے، میرے دوست نے، میرے عزیز نے، میرے شیخ نے، میرے مرشد نے نہیں اٹھانا. میرے گناہ کا بوجھ میں نے خود اٹھانا ہے. میں خود اس بوجھ کو اٹھا کے رب کے حضور آؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ سے پوچھنا، کسی اور سے نہیں پوچھنا. آپ سوچئے یہ چیزیں قرآن مجید کی ہیں، ڈرا دینے والی ہیں. بھائی ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے اس دنیا میں جئیں، جتنا بھی بچ سکتے ہوں گناہوں سے ہم بچیں. ہمارا دل گواہی دیتا ہے جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ایک جج بٹھا رکھا ہے. میں گفتگو بھی کرتا ہوں نا تو گفتگو میں بھی ذرا تھوڑا سا گھما پھرا کے جب بات کرتا ہوں، میرا دل مجھے بتا رہا ہوتا ہے ادریس تم گناہ کی بات کر رہے ہو، گھما پھرا کے جلیبی کی طرح بات کر رہے ہو، سیدھی بات نہیں کر رہے، تمہیں پتہ ہے. تو یہ صورتحال جب ہماری ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں بتایا، بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوهُ، لوگوں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ بھی بیچ میں اگر بیٹھے ہیں تو گفتگو چل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن جو ہی خاموشی ہوتی ہے آپ تھوڑی سی دیر میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تم باتیں کرتے رہتے ہو، میں اس تھوڑے سے وقفے میں اللہ کا ذکر اس طرح کرتا ہوں کہ 70 مرتبہ سے زائد میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کا گناہ نہیں تھے، لیکن آپ جب استغفار کرتے تھے تو آپ کے درجے بلند ہو جاتے تھے. ہم استغفار کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اچھے اچھے کلمات زبان سے ہم لاتے ہی نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتایا ہے کہ استغفار کرنے کے کتنے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی قوم کو کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کیوں؟ انہ کان غفارا، وہ رب ایسا ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے. ایک کام استغفار کا ہی ہے. پھر دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ رب نے استغفار کی وجہ سے آسمان سے خوب بارش برسانی ہے، اور ایسی بارش برسانی ہے کہ کہیں خشکی نظر ہی نہیں آئے گی. ہر علاقہ سارا سرسبز و شاداب علاقہ ہو جائے گا. یہ دوسرا فائدہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور اولاد بیٹے بھی عطا کرے گا. ہم تعویذ گنڈوں پہ چلے جاتے ہیں کہ فلاں کا تعویذ چلتا ہے اسے بیٹا ہو جاتا ہے، فلاں کا تعویذ چلتا ہے وہ سستا ہوتا ہے تو کام نہیں کرتا، مہنگا ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے. اللہ نے استغفار کے بارے میں بتایا استغفار کرو یمددکم باموال وبنین. اور چوتھا فائدہ یہ بتایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاقوں میں خوب نہریں چلا دینی ہیں. یعنی زمین کا کوئی کونا تمہارا خشک نہیں رہے گا، ہر جگہ تمہیں پانی مہیا ہوگا، تمہاری کھیتی آباد ہوگی. تمہاری کھیتی جب آباد ہوگی تو جانور صحیح خوراک کھائیں گے، موٹے ہوں گے، اور اس طرح تمہارا کام پھیلے گا، دودھ ملے گا. اور ڈیری کا جو فارم ہے وہ کیا کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اس کو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں ہم اپنی اون پہ کریں گے، ہم بڑے قابل ہیں،
ہمیں طریقے آتے ہیں، میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، میں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، میرا یہ تجربہ ہے، اور بھئی یہ چیزیں نہیں چلتی۔ یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور اس نظام کی وجہ سے یہ ساری دنیا کا کام چل رہا ہے۔ کوئی میری قابلیت سے یا آپ کی قابلیت سے یا میری ڈگریوں سے یا یونیورسٹیوں کی تعلیم سے یہ نظام نہیں چل رہا، اللہ کا نظام ہے۔ اس اللہ کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کے لیے پہلا گر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ کے حضور استغفار کرو، مانگو اپنے گناہوں کی معافی۔ یقین مانیے ہم جتنے بھی اللہ کے آگے جھکیں گے، جتنا بھی اس کے آگے روئیں گے، اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور جب میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا تو جو بھی مانگوں گا یا جو میری ضرورت ہوگی وہ میرا رب پوری کر دے گا۔ ہم اس کے بنے تو صحیح، ایک دفعہ کریں تو صحیح، اپنا اقرار تو کریں، ارادہ تو کریں پختہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ حل یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب بے بس ہو چکے ہیں، حکومت ہو، صاحب اختیار لوگ ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جج ہوں، قاضی ہوں، پولیس ہو، فوج ہو، سب بے بس ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان گناہوں کی وجہ سے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ نہیں۔ کیونکہ گناہ کی جو لذت ہے نا وہ ایسی ہے کہ میں کسی وقت کوئی بھی گناہ کر سکتا ہوں، اور یہ گناہ کو جرم ہوتا ہے بڑے سے بڑا، وہ میں کر ڈالتا ہوں۔ جب چاہوں کسی کو بہت وہ لگا کے گولی لگا کے مار دوں، جب چاہوں کسی کو یعنی اس کا جائز کام ہے اس کی فائل روک دوں، جب چاہوں کسی کے خلاف مقدمہ کرا دوں، اس کو ذلیل و رسوا کروں، عدالتوں میں دھکے کھلواؤں۔ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں بھی سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے بھائی، یہ گناہ ہے۔ ہم ایسے گناہوں سے بچیں، ہم مانیں کہ یہ اس طرح کی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے نا وہ تلپٹ ہو چکا ہے، الٹ پلٹ ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ بالکل نہیں کروں گا۔ توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کا خیال میرے دل میں آئے اور میں سمجھوں کہ واقعی میں گناہ گار ہوں اور میں نادم ہوں کہ میں اللہ کو مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پہلی ندامت ہو، پھر اس کے بعد بندہ ہاتھ اٹھائے، مانگے دعا، اللہ میرے گناہ ہے مجھے معاف کر دو۔ عاجزی سے مانگے، رو کے مانگے گناہوں کی معافی، اللہ میرے گناہ معاف کر دو۔ اور جب یہ کہہ بیٹھے تو عہد بھی ساتھ کرے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، غلطی یہ نہیں ہوگی، اور اس پر جم جائے۔ اور جو اس طرح کرتا ہے یہ سچی توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر حالات بھی بدل دیتا ہے۔ ہم اجتماعی طور پر اگر یہ فیصلہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ حقیقت ہے کہ دنیا حیران ہو سکتی ہے کہ یار واقعی مسلمانوں نے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے ملک پر رحمت کے دروازے کھلوا دیے ہیں، اور اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے، ہر بندہ خوشحال ہو رہا ہے، بندے اچھے ہو گئے ہیں، ان کے معاملات صحیح ہو گئے ہیں، نیک بنتے جا رہے ہیں۔ کچھ سوچنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ سب کا کام ہے۔ ہم میں کوئی ولی ہو، کوئی گناہ گار ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، یقین مانیے سب گناہ گار ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اگر توبہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم کتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے تو ہر جگہ پتہ نہیں کچھ عجیب و غریب قسم کا سسٹم بنا کے لوگوں کے دماغوں میں ایسی بات ڈالی ہے، وہ بھئی یہ پہنچا ہوا ہے، یہ تو بخشا ہوا ہے۔
اللہ کے رسول کو صرف کہا گیا تھا کہ آپ بخشے ہوئے ہیں، باقی تو کسی کو نہیں کہا گیا۔ ہم کیسے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ بخشا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، اس نے اپنے اندر اللہ کو جذب کیا ہوا ہے، یہ مجذوب بنا ہوا ہے۔ وہ مجذوب وہ جس کی عقل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کو یہ پتہ نہیں کہ طہارت اور ناپاکی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے کپڑے ناپاک، گندی جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بزرگ ہے، اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ لقب دے دیتے ہیں۔ یار دین ہمارا ایسا ہے محلہ کچیلا؟ کیا دین ہمیں ایسی تعلیم دے گا کہ آپ ناپاک رہیں، میلے رہیں، گندے رہیں، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ اللہ والے ہیں؟ کچھ تو ہم فرق کریں۔ دین کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم اس طرح کی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ سے کٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا، ان سے سنے گا، اور انہی کو ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وہ بھئی وہ اللہ ہے ہی نہیں جو بندے کی نہ سنے، اور وہ اللہ ہے ہی نہیں جو بندے کے گناہ معاف نہ کرے، اور وہ بندہ ہے ہی نہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہ تو ہمارا تعلق ہے اپنے رب سے، ہم گناہ کریں، رب کے حضور آئے، وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہ کان غفارا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ کریں تو صحیح اس کے حضور توبہ۔ ایک آنسو اگر ٹپک جائے نا آنکھوں سے، ایک آنسو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک آنسو ہماری زندگی بھر کے جتنے بھی گناہ ہیں، صرف ایک آنسو اللہ کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں سے ٹپک آئے، اللہ تعالیٰ آنسو بعد میں زمین پہ گرتا ہے، ہمارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ کیوں مایوس ہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھیے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، مسجدیں تو خالی پڑی ہیں، قرآن ہمارے گھر میں پڑھا نہیں جاتا، اکثر قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ بتائیں کیا مانگیں اللہ تعالیٰ؟ ہمیں تو اللہ کا منگتا بننا ہی نہیں آتا، کیا مانگیں اس سے؟ کچھ سوچیں، اپنی اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے یہ ساری وجہ سے ہمارے گھروں میں کوئی رحمت نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، فساد ہے، پیسہ ہے، بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، اسی میں لگ جاتا ہے، جو محنت کرتے ہیں اسی میں ضائع ہو جاتا ہے پیسہ، کہیں کوئی خیر نظر نہیں آتی، خوش نہیں ہے، کھانا کھاتے ہیں بڑے اچھے سے اچھا، مگر وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ سوچا کریں ان باتوں پہ، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کوئی اپنی اصلاح کریں۔ یہ اصلاح ہی ہمیں ایک خیر دکھا سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو قرآن مجید میں اس نے بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی بھی لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود نہ سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم خود بدلیں گے تو اللہ بدلے گا ہماری حالت کو۔ یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، یہ حالت ایسے نہیں بدلے گی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں گے، اور جب بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بدل دے گا حالات۔ یہ ہے، ہم کتنا دیتے ہیں اللہ کو، کتنا اس کے قریب آتے ہیں، کتنی اس سے معافیاں مانگتے ہیں، کتنا اس کے در پہ جھک کے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اس سے، اور پھر دیکھیں اللہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہمیں تبدیل کر دے گا، ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے نہیں کی کہ خدا نخواستہ یہ میں آپ کو کوئی یعنی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو ایک بد عمل انسان کی ہوتی ہیں۔ ہم سب بد عمل ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی ہیں۔ یہ میں نے گھر کی باتیں کی ہیں، آپ سے کی ہیں، یہ ہمارا اجتماعی معاملہ ہے۔ میں اگر برا ہوں، آپ نیک ہیں، تو میں تو ہوں نا، تو میں اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے رسول میرے بندوں کو یہ بتا دو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں غفور ہوں، بڑے گناہ معاف کرتا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تم گناہ کو معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تم میری رحمت کو طلب کرو، میں تم پر مہربان ہو جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی، دوسرا رخ بھی اللہ نے بتایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ ادھر اگر میں یوں ہوں تو نافرمانوں کے لیے جو میری سزا ہے وہ بھی بڑی سخت قسم کی ہے، بڑی دردناک قسم کی ہے۔ اب یہ ہے دو حالات اللہ نے بتا دیے ہیں، جو میرے بندے ہوں گے آئیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا، اور جو نہیں آئیں گے نافرمانی پہ ڈٹے رہیں گے تو پھر ان کو میں ایسی سزا دوں گا جو بڑی دردناک قسم کی سزا ہوگی۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، رات کا وقت بھی ہے، بس تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم سب سوچیں، اور موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کے حضور آج رات مصلی پہ کھڑے ہو کے وضو کر کے ہم سب کھڑے ہوں اور اللہ کے حضور روئیں، سجدے میں روئیں، معافیاں مانگیں، اقرار کریں کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ یہی یہ دروازہ جو اب کھلا ہے، اور جب یہ بند ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر اس وقت پچھتائیں گے۔ موقع ہے اللہ نے دے رکھا ہے، اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اس ملک کا کیا بنے گا، اور ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ کل آنے والا کل آج کے کل سے زیادہ خراب بن رہا ہے، آج کے دن سے آنے والا کل جو ہے نا اور زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کل نہ آئے، ہم اللہ کے حضور ضرور کچھ نہ کچھ عاجزی، ان کے ساری دعا، استغفار، توبہ یہ کر کے اللہ کے حضور رجوع کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے حضور جو کہیں دل کی گہرائی سے کہیں، جو کہیں دل نرما کے کہیں، جو کہیں اعتراف کر کے کہیں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔